الرحمن الرحيم وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ ان آیات میں سب سے پہلے سفر کی نماز کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے، جس کو کہا جاتا ہے قصر، نماز میں قصر کرنا۔ جب کسی آدمی کا سفر شروع ہو جائے اور کم از کم 48 میل ہو ایک طرف سے، دو طرفہ نا، ایک طرف سے 48 میل سفر ہو، میل کلومیٹر تقریباً 78، 48 میل کے کتنے بنتے ہیں؟ ہاں نہ 87 نہیں، 78 بنتے ہیں جی۔ ہاں 78 بنتے ہیں۔ تو 78 کلومیٹر موجودہ زمانے کے اعتبار سے اتنا یک طرفہ سفر ہو تو اس سفر میں انسان نماز کو قصر کرے، اللہ نے اجازت دی ہے۔ جس جگہ میں انسان سفر کر کے گیا وہاں اگر اس کا 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ ہو، 15 دن سے تھوڑا عرصہ، 10 دن ٹھہرنا ہے، 12 دن ٹھہرنا ہے، کم ٹھہرنا ہے، تو جب تک وہ وہاں رہے گا پھر نماز وہ قصر کرتا رہے گا۔ قصر 3 نمازوں میں ہوتا ہے، ظہر، عصر اور عشاء۔ فجر کی نماز آئی 2 رکعتیں، وہ 2 ہی پڑھنی ہیں، اور مغرب کی نماز میں قصر کوئی نہیں ہوتا، باقی 3 نمازیں رہ گئیں، تو ان 3 نمازوں کو 2 رکعت پڑھا جائے گا۔ 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھا جائے گا، اور یہ 2 رکعتیں اس صورت میں جب کہ آدمی اکیلا نماز پڑھنے کا موقع ملے یا مسافر امام کے پیچھے ہو تو پھر قصر ہوگا، اور اگر وہ نماز پڑھتا ہے مقیم امام کے پیچھے تو پھر قصر نہیں ہوتا، پھر پوری پڑھنی پڑتی ہے۔ تو سفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر قصر کرنے کی اجازت دی ہے، صرف فرضوں میں۔ باقی سنتوں کا مسئلہ یہ ہے کہ سفر 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے سفر سیر
اور ایک ہوتا ہے سفر اقامت۔ سفر سیر کا مطلب یہ ہے کہ آدمی سفر میں چل رہا ہے اور نماز کے لیے رکتا ہے۔ تو سفر سیر میں نماز فرض کے اندر تو قصر ہوگا، سنتوں کا ایسے موقع پر نہ پڑھنا بہتر ہے۔ ایسے موقع پر سنتیں نہ پڑھنا بہتر ہے، نہ پڑھی جائیں۔ اور سفر اقامت سے مراد یہ ہے کہ آدمی ہے تو مسافر، مگر اس نے چند دن کے لیے کسی جگہ قیام کیا ہوا ہے، اگر وہ سنتوں کو پڑھ لیتا ہے تو بہت ثواب ہے، اور پڑھ لینا ہی بہتر ہے، اور اگر نہ پڑھے تو گناہ کوئی نہیں، نہ پڑھے تو گناہ بالکل نہیں ہے، کیونکہ جب فرض میں قصر ہو گیا تو سنتیں چھوڑنے کی بطریق اولا اجازت ہے۔ جہاں سنتیں چھوڑنے کی اجازت تو وہاں پر وطروں کی کیا صورت ہے؟ وطر پڑھنے، وطر ضروری ہیں، وطر ہر حال میں پڑھنے ہیں، وطروں میں نہ قصر ہے نہ ان کو چھوڑنے کی اجازت ہے، چاہے سفر ہو، چاہے حضر ہو، چاہے سفر سیر ہو، چاہے سفر اقامت ہو۔ باقی رہ کہ مسئلہ صبح کی سنتوں کا، تو صبح کی سنتوں کو پڑھ لینا ہر حال میں بہتر ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے صبح کی سنتوں کو نہیں چھوڑا، نہ سفر میں نہ حضر میں۔ جی سفر ہی ہوتا ہے، ایسے ہی جمعہ مسافر پر ضروری نہیں ہوتا، مگر جب پڑھائے تو جائز جمعہ ہو جاتا ہے۔ نہ یہاں سے نہیں، اس کے بارے میں ضابطہ یہ ہے کہ جب آدمی یہاں سے گیا تو اگر اس کو مینا کی طرف روانگی سے پہلے، مینا کی طرف روانگی سے پہلے 15 دن قیام کا اکٹھا موقع مکہ مکرمہ میں ملا ہے تو وہ آدمی مقیم ہوگا، مکہ میں بھی پوری نماز پڑھے گا، مینا میں بھی پوری پڑھے گا، عرفات میں بھی پوری پڑھے گا، مزدلفہ میں بھی پوری پڑھے گا۔ اور اگر اس کو مینا کی طرف روانگی سے پہلے مکہ مکرمہ میں اکٹھا 15 دن کا موقع نہیں ملا تو پھر وہ آدمی مسافر ہوگا۔ آگے بات سمجھ؟ وہاں تو تھوڑا بہت مسافر ہی ہے۔ جی عمرے پہ بھی جاتے ہیں تو پوری نمازیں پڑھتے ہیں، پھر وہ گناہ اس کا مطلب ہے اگر 14 دن سے کم کا ہم سفر ہو ہمارا اور پوری نمازیں نہ کر لیں؟ اگر مسافر امام کے پیچھے ہو تو پھر تو گناہ نہیں پڑھنی، لیکن مقیم امام کے پیچھے تو پوری پڑھنی ہوتی ہے۔ امام کے پیچھے جو مقیم امام ہو اس کے پیچھے قصر نہیں ہوتا، تو وہاں امام مقیم ہوتا ہے نا۔ نہیں، باقی سنتوں کی بات میں کر رہا ہوں، جو باقی سنتے ہیں وہ بھی تو ضروری نہیں ہے نا قصر میں؟ ضروری نہیں ہے، وہ اگر پڑھیں تو گناہ ہے یا نہ پڑھ لیں تو ثواب ہے، نہ پڑھیں تو گناہ نہیں ہے۔ البتہ سفر سیر جس کو میں نے ابھی کہا ہے، آدمی نماز ہی کے لیے رکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھی بھی ہیں، تو وہاں سنتے پڑھنا شروع کر دے، ساتھیوں کو تکلیف ہو، سفر میں دیر ہو رہی ہو، ایسے موقع پر سنتوں کا پڑھنا گناہ ہے۔ جس وقت جہاں سے آپ جا رہے ہیں، اپنی بستی سے جب نکل گئے، اپنے شہر سے نکل گئے تو آپ کا سفر شروع ہو گیا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے اپنے منزل مقصود پر پہنچ کر قصر شروع کرنا ہے۔ جب آپ اپنے شہر کی حدود سے نکل گئے بس آپ کا سفر شروع ہو گیا، راستے میں جو نماز جہاں بھی آئے گی وہ آپ قصر کریں گے۔ اگر کوئی قصر نہ کرے تو اس پہ گناہ ہے؟ گناہ ہے، قصر کرنا ضروری ہے۔ ہاں، اس کے متعلق مسئلہ یہ ہے کہ اگر نماز آپ کی سفر والی قضا ہو گئی ہے اور آپ واپس اپنے گھر آ گئے، ایک مقیم ہو گئے،
تو وہ جو سفر والی قضا ہے وہ مسافرانہ ہی قضا کرنی ہے، 2 ہی قصری قضا کرنی ہے۔ اور اگر حالت اقامت کی کوئی قضا شدہ نماز آپ سفر کے دوران پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ قصر نہیں ہوگی، وہ پوری ہی پڑھنی پڑے گی۔ آگے سمجھ؟ تو یہ پہلا مسئلہ ہو گیا قصر کے متعلق۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم زمین میں سفر کرو، ضربتم سفر، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم زمین میں سفر کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ تم نماز کے اندر قصر کرو۔ ان خفتم، یہاں سے ایک اور مسئلہ بیان کیا گیا ہے، یہ ہے مسئلہ صلاۃ خوف، خوف کی نماز کا مسئلہ۔ بڑی توجہ، صلاۃ خوف کا حکم نازل ہوا ہے غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر، اور اس نماز کا طریقہ صورتحال یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کا لشکر، مجاہدین، مسلمانوں کی فوج، وہ کفار کے مقابلے میں برسر پیکار ہے، جنگ میں ہے، اور جنگ کے دوران جو نماز کا وقت آ جائے تو نماز کو چھوڑنا جائز نہیں، وقت ہو گیا ہے تو نماز پڑھو، وہاں بھی نماز نہیں چھوڑنی۔ اگر لوگ الگ امام کے پیچھے نماز پڑھنے پر راضی ہوں تو ہر امام الگ ایک لشکر کو نماز ایک امام پڑھا دے، پھر یہ دشمن کے مقابلے میں ہو جائیں، پھر دوسرا لشکر آ جائے ان کو دوسرا امام پڑھا دے، تو پھر ساری جنگ میں مصروف ہو جائے۔ اگر 2 اماموں یا 2 سے زیادہ اماموں کے پیچھے نماز پڑھنے پر لوگ راضی ہوں تو پھر اس طرح کر لیا جائے، اور اگر سب لوگوں کا ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنے پر اصرار ہو، کیونکہ بعض اوقات امام اتنا اچھا ہوتا ہے، لوگ اس سے اتنے مطمئن ہوتے ہیں، اس کے علم میں، اس کے تقوی میں، اس کی نیکی میں، کہ لوگوں کے خواہش ہو کہ ہم سب اسی امام کے پیچھے نماز پڑھیں۔ تو ایسی صورتحال کے پیش نظر پھر طریقہ یہ ہے کہ امام لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دے، ایک حصے کو دشمن کے مقابلے میں کھڑا کر دے، اور ایک حصے کو اگر مسافر ہیں یہ تو امام 1 رکعت نماز پڑھائے۔ یہ 1 رکعت پڑھ کر بات چیت گفتگو کیے بغیر دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں، چلے جائیں، چلنا بھی ہوگا، قبلے سے پھرنا بھی ہوگا، مگر بات نہ کریں، یہ دشمن کے مقابلے میں چلے جائیں، اور جو لشکر پہلے دشمن کے مقابلے میں تھا وہ آ جائیں امام کے ساتھ 1 رکعت پڑھیں۔ اگر سفر کی حالت ہے تو اب امام کی نماز ہو جائے گی پوری، اور یہ لشکر 1 رکعت پڑھ کر دشمن کے مقابلے میں چلے جائیں، اور دوسرا لشکر جس نے پہلے 1 رکعت پڑھی ہے وہ اسی جگہ واپس آئیں اور یہاں آ کر اپنی دوسری رکعت مکمل کریں۔ یہ دوسری رکعت جب مکمل کر لیں تو وہ جو طائفہ جس نے دوسری رکعت امام کے ساتھ پڑھی ہے، پہلی رہ گئی تھی، ان کو اختیار ہے، مرضی ہے، وہیں اپنی رکعت پوری کر لیں یا اس جگہ میں آ کر اپنی رکعت پوری کر لیں۔ یہ طریقہ ہے صلاۃ خوف کا۔ یعنی اس حالت میں دیکھو کتنا چلنا پھرنا تغیر سب درست ہے، مگر نماز کو چھوڑنا جائز
اور جب یہ اس دوران دشمن کے مقابلے میں رہیں تو پوری اپنی جنگی تیاری کے ساتھ جوتے پہنے ہوئے ہیں، جوتے پاک ہیں، ان پر کوئی نجاست نہیں، ان جوتوں کے ساتھ ہی نماز پڑھنی ہے، اسلحہ اٹھا کر رکھنا ہے۔ آگی بات سمجھ۔ جی جی، امام انتظار کریں گے، جب گروہ آ جائے گا پھر امام صاحب نماز شروع کر دیں گے اگلی رکعت۔ جی 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 جی، تو زیادہ نہیں ہوگا، چونکہ قریب ہی قریب وہ کھڑے ہوں گے، بائیں کا مسئلہ ہے، تو آ جائیں گے، پھر ان کو ایک رکعت پڑھائیں۔ آ گیا مسئلہ سمجھ؟ اس میں اب یہ کہ جنگ جو ہوتی ہے وہ تو پھر چند سونی ہزاروں میں بھی بعض دفعہ لوگ ہوتے ہیں، تو پھر ان کا اتنی جلدی تغیر تبدیلی تو ممکن تو نہیں اتنی مختصر وقت کے اندر؟ ہاں، ایک مسئلے کے اعتبار سے تو آپ کی بات ٹھیک ہے، مگر دعا کریں کہ ہمارے مجاہدین فوجی نماز پڑھنے والے ہوں۔ جنگ تو دور کی بات ہے، عام حالات میں، راحت میں، آرام میں نماز نہیں پڑھتے۔ تو الغرض، اگر سوال کا جواب تو ہے، ممکن صورت سوال تو ہے آپ کا، تو ہزاروں کی بات نہیں، لاکھوں میں ہوں تب بھی یہی مسئلہ ہے، کیونکہ جب عمل ہوگا تو پریکٹس ہوگی، اور ساتھ ہی ایسے زمانے میں کسی ایک امام کے پیچھے لوگ قائل ہوں تو ایسا بھی نہیں۔ آج کل تو لوگ عام حالات میں امامت کا منصب سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ امام کیسا ہونا چاہیے۔ ایک آدمی علم میں اعلیٰ ہو، تقوی میں اعلیٰ ہو، مسائل کا خوب واقف ہو، اور اس کے مقابلے میں ایک آدمی جاہل ہو، چند صورتیں یاد ہوں، شیروانی اچھی ہو، وسکٹ اچھی ہو، انکیں اچھی ہوں، داڑھی چوپڑی ہوئی ہو، خوش آواز ہو، لوگ کہیں گے اے امام۔ معیار تو یہ رہ گیا ہے۔ اب ترجمے پر اچھی طرح غور۔ ان خفتم، اگر جنگ کے دوران تمہیں ڈر ہو جائے، اگر تمہیں خوف ہو جائے جنگ کے دوران، ان خفتم، اگر تمہیں جنگ کے دوران خوف ہو جائے، ڈر ہو جائے، یہ جو صلاۃ خوف کا یہاں بیان کیا گیا ہے، یہ بھی اس وقت ہے کہ ہو تو میدان جنگ، مگر بالفعل عملاً اس وقت جب نماز کا وقت ہوا ہے لڑائی شروع نہ ہو، کیونکہ ہر وقت لڑائی تو نہیں ہوتی رہتی ہیں میدان میں دشمن کے مقابلے میں، مگر اس وقت لڑائی شروع، اگر لڑائی عملاً شروع ہے تو اس وقت تو نماز پڑھنا مشکل ہوتا ہے، پھر اس نماز کی اگر وقت گزر جائے قضا ہوگی۔ آئی بات سمجھ؟ جس طرح سن 5 ہجری میں غزوہ احزاب کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائی میں مصروفیت کی وجہ سے چند نمازیں رہ گئی تھیں، تو آپ نے بعد میں ان ساری نمازوں کو اسی ترتیب سے قضا کیا تھا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں ڈر ہو، أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے کافر لوگ، اگر تمہیں خطرہ ہو جنگ میں کہ وہ حملہ آور ہو جائیں گے۔ إِنَّ الْكَافِرِينَ، بے شک کافر، كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا، ہیں تمہارے لیے کھلے دشمن۔ یہ سب سے پہلے جب حکم آیا صلاۃ خوف کا تو مسلمانوں نے غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر نماز پڑھی ظہر کی، تو کافروں نے جب دیکھا کہ بڑی مصروفیت سے، بڑے لگاؤ سے، بڑی چاہت سے، بڑی توجہ سے وہ نماز پڑھی، تو بعد میں افسوس کرنے لگے، اوہ یار ہم نے بڑا اچھا موقع ضائع کر دیا، ٹھیک ٹھاک وہ نماز میں لگے ہوئے تھے، اسی میں ہم کام کیا کر دیتے، پورا کر دیتے، بڑے افسوس کیا۔
تو کچھ ان کو تسلی دینے لگے، بھائی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس سے آگے ایک نماز آ رہی ہے، اس نماز کا تو یہ اور اہتمام کرتے ہیں، عصر کی نماز، کیوں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اب وہ صلاۃ وسطی آ رہی ہے، اس کا تو یہ بہت ہی اہتمام کرتے ہیں، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی عصر کی نماز ضائع ہو گئی، جس کی عصر کی نماز ضائع ہو گئی، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، بس یوں سمجھو کہ اس کا گھر بار مال دولت سب کچھ اجڑ گیا، سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا، یعنی اتنا نقصان گویا سب کچھ تباہ ہونے کا بھی نہیں جتنا عصر کی نماز ہو ضائع ہونے کا، رہ جانے کا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس وقت میں ملائکہ کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں، تاکہ آنے والے ملائکہ دیکھیں تو نماز میں ہے، جو یہاں سے فارغ ہو کر جائیں تو نماز میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کہیں اے باری تعالیٰ گئے تو نماز پڑھ رہا تھا، آئے تو نماز پڑھ رہا تھا۔ اثر کا وقت تو 1.5-2 گھنٹے ہوتا ہے، پہلی شروع میں پڑھ لیتے ہیں، بعد میں اور جب بھی پڑھیں ملائکہ کی تبدیلی شروع میں ہے، درمیان میں جی کوئی وقت مقرر نہیں ہے، پورے اثر کے وقت کے اندر پورے اثر، ہر انسان کے جو ملائکہ ہیں وہ مراد ہوتے ہیں، جو آپ کہیں تو آپ کی ڈیوٹی جب عصر کے اس وقت میں تبدیلی ہوگی اسی وقت سے ہوگی۔ تو خیر کہا کہ اس نماز کا انتظار کرو، تو وہ نماز جب آئی اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے صلاۃ خوف کا حکم نازل کر دیا کہ اب آپ نے اس طرح ایسے موقع پر نماز پڑھنی ہے، تو اس سے ان کا منصوبہ وہاں کا وہاں ہی رہ گیا، ناکام ہو گیا۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، جب آپ ان میں موجود ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، آپ ان کے لیے نماز قائم کریں، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، چاہیے کہ کھڑی ہو جائے ایک جماعت ان کی، مَعَكَ آپ کے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، وہ اپنی پوزیشن میں ہوں، اسلحہ لے کر کھڑے ہوں، فَإِذَا سَجَدُوا، جب وہ پہلی رکعت کا سجدہ کر چکے، یعنی پہلی رکعت پڑھ چکے، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، چاہیے کہ وہ تمہارے پیچھے چلے جائیں، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، اور چاہیے کہ وہ دوسری جماعت آ جائے، لَمْ يُصَلُّوا، جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، چاہیے کہ وہ آپ کے ساتھ آ کر دوسری رکعت پڑھیں، وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ، اور وہ لیے رکھیں اپنے بچاؤ کا سامان، وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنا اسلحہ، وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، پسند کرتے ہیں یہ کافر لوگ، لَوْ تَغْفُلُونَ، کاش کہ تم بے خبر ہو جاؤ، عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ، اپنے اسلحہ سے، وَأَمْتِعَتِكُمْ، اور اپنے سامانوں سے، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، وہ تمہارے اوپر حملہ کر ڈالیں، یک بار حملہ کرنا، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، کوئی گناہ نہیں تم پر، ان کان بکم اذن، اگر تمہیں کوئی تکلیف، دقت اور مشقت اور پریشانی ہو، من مطر، بارش کی، او کنتم مرضی، یا تم بیمار ہو، ان تضعوا اسلحتکم، یہ کہ تم رکھ دو اپنا اسلحہ، وخذوا حذرکم، اور لے لو تم اپنے بچاؤ کا سامان، ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ کریم نے تیار کر دیا ہے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب۔ اس سے اگلی آیت میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ تو ہنگامی ایمرجنسی نماز کا طریقہ تھا،
اگر تمہیں کوئی ایمرجنسی نہ ہو، کوئی ایسی خوف کی حالت، ڈر کی حالت نہ ہو، تو پھر تم دستور کے مطابق نماز پڑھتے رہو. پھر تم جس طرح اللہ نے تمہیں طاقت دے رکھی ہے، اگر تم قیام پر قادر ہو، رکوع پر قادر ہو، سجدے پر قادر ہو، تو قیام بھی کرو، رکوع بھی کرو، سجدہ بھی کرو. اور اگر تم قیام پر قادر نہیں ہو تو پھر تم بیٹھ کر نماز پڑھو. پھر جس طرح کا عذر ہوگا اس عذر کی حالت کے مطابق تمہیں نماز پڑھنے کی جس طرح استطاعت ہوگی اس کے مطابق کیا کرو، نماز. اور اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ ہر نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا ہے. ہر نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا ہے. یہاں ایک مسئلہ ہے، اس کی وضاحت میں بہت ضروری سمجھتا ہوں اور آپ کی توجہ کا بھی بہت زیادہ طلبگار ہوں تاکہ وہ مسئلہ سمجھ آ جائے. دو نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھنا، جمع کر کے دو نمازوں کو اکٹھا پڑھنا، آیا یہ جائز ہے یا جائز نہیں؟ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ کئی لوگ دو نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھتے ہیں. تو اس کے متعلق مسئلہ اچھی طرح سمجھ لینا، غلط فہمی میں نہ رہنا. دو نمازوں کو جمع کرنے کی دو صورتیں ہیں، دو قسمیں ہیں. دو نمازوں کو جمع کرنے کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو. بڑی توجہ، جو بات سمجھ نہ آئے پوچھنے کی اجازت ہے. ایک ہوتی ہے جمع سوری، صورت سے، صورتن، یعنی صرف شکل جمع کی ہو. اور ایک ہوتی ہے جمع حقیقی، حقیقتاً دو نمازوں کو جمع کیا جائے. تو ایک ہوتی ہے جمع حقیقی اور ایک ہوتی ہے جمع سوری. جمع حقیقی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک نماز کے وقت میں دو نمازوں کو پڑھا جائے. ایک نماز کے وقت میں دو نمازوں کو پڑھا جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جمع حقیقی. اور جمع سوری یہ ہے کہ ایک نماز کو اس نماز کا بالکل جو آخر وقت ہے آخری وقت میں پڑھی جائے. جب آدمی نماز پڑھ کر فارغ ہو تو فارغ ہوتے ہی اگلی نماز کا وقت شروع ہو جائے اور اس کا شروع ہوتے ہی وہ نماز پڑھ لے. اب یہاں بھی دونوں نمازیں جمع ہو گئیں، مگر یہ صرف صورتاً جمع ہے کیونکہ ہر نماز کو اس کے وقت میں پڑھا گیا ہے. صرف اتنا فرق ہے کہ ایک نماز کو اس کے وقت کے آخر میں پڑھا گیا ہے اور دوسری نماز کو اس کے وقت کے شروع میں پڑھا گیا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ جمع سوری. تو جمع حقیقی اور جمع سوری کی تعریف سمجھ آ گئی ہے. جب یہ تعریف سمجھ آ گئی تو اس کے بعد سمجھو کہ جمع سوری اور جمع حقیقی، جمع حقیقی صرف دو جگہ جائز ہے. جمع حقیقی یہ صرف دو جگہ جائز ہے. نمبر ایک میدان عرفات میں حاجی کے لیے، نمبر دو میدان مزدلفہ میں حاجی کے لیے. میدان عرفات میں جمع تقدیمی ہوگی، یعنی ظہر کا وقت ہوگا اور ظہر کے وقت میں عصر کی نماز کو بھی ساتھ ملا کر پڑھ لیا جائے گا. تو وہاں ظہر اور عصر دونوں کو ظہر کے وقت میں پڑھا گیا. یہ ہے جمع حقیقی. اور دوسری میدان مزدلفہ میں کہ مغرب کی نماز کو مؤخر کر کے عشاء کے وقت میں پڑھنا ہے، تو وہاں عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء دونوں کو پڑھا گیا، دونوں نمازوں کو ایک وقت میں پڑھا گیا. وہاں جمع تاخیری ہے
یعنی مغرب کی نماز کو مؤخر کر کے عشاء کے وقت میں عشاء کے ساتھ پڑھا گیا ہے۔ ان دو صورتوں کے ماں سوا جمع حقیقی جائز نہیں ہے، اور جمع سوری جائز ہے۔ آپ کو جب ضرورت پڑے، کوئی سفر وغیرہ ہو، سفر میں چل رہے ہیں، تو وہاں آپ کو جمع سوری کی اجازت ہے، جمع حقیقی کی نہیں۔ آپ سفر جاری رکھیں، مثلا ظہر کے وقت میں آپ چل رہے ہیں تو نہ روکیں۔ آج کل گھڑیاں ہیں، آسانی ہے، بالکل ایک ایک سیکنڈ کا حساب ہوتا ہے۔ اچھا بھئی اب اتنا وقت رہ گیا ہے ظہر کا، لہذا اب رکو، اتنا ٹائم وضو پہ لگ جائے گا، وضو کر لیا، اتنا ٹائم 2 رکعت پڑھنے پہ لگ جائے گا، اتنے میں 2 رکعتیں پڑھی، بالکل اتنے بج کر اتنے منٹ اتنے سیکنڈ پر عصر کا نماز وقت شروع ہو جاتا ہے۔ جو ہی ظہر کے نماز سے فارغ ہوں تو وہاں ہی عصر کی نماز پھر ساتھ پڑھ لیں، دونوں نمازیں جمع ہو گئیں۔ تو سفر وغیرہ میں اس طرح جمع سوری جائز ہے، جمع حقیقی جائز ہو، یہ بات لوگ جمع حقیقی کر لیتے ہیں، یہ ان کو غلط فہمی ہے۔ پورے جس وقت آیات کو اور پوری احادیث کو جب سامنے رکھا جائے تو پھر اس غلطی میں مبتلا ہو نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر ظہر اور عصر کو جمع کیا ہے، اور وہ جمع سوری تھی۔ آپ نے سفر کے وقت، ظہر کے وقت سفر کا آغاز کیا، چلتے جاؤ بھائی، آگے پڑھیں گے نماز، بالکل آگے جا کر ظہر کے آخر وقت میں پڑھا، اور عصر کی نماز عصر کے شروع میں پڑھی، فرمایا چلو روانہ ہو جاؤ۔ پھر چلتے رہے، مغرب کا وقت آ گیا، نماز نہیں پڑھی، یہاں تک کہ مغرب کا وقت بالکل آخر ہو گیا، فرمایا اب رکو، وہاں مغرب کی نماز پڑھی، اور جو ہی اس کا وقت ختم ہوا ساتھ ہی عشاء کی نماز پڑھ لی۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے سفر میں ظہر اور عصر کو جمع کیا ہے، اسی طرح مغرب اور عشاء کو سفر میں جمع کیا ہے، مگر وہ جمع سوری تھی، جمع حقیقی نہیں تھی۔ آگی بات سمجھ گیا نا؟ اب یہ جمع سوری کی اجازت ہے، جمع حقیقی کی نہیں۔ اس کی ایک تو میں نے غزوہ تبوک میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جمع کرنا تھا اس کا نمونہ آپ کو پیش کر دیا ہے۔ اب دلائل پر ذرا غور کریں کہ نماز کے اوقات کی تعلیم، نماز کو، ہر نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا ضروری ہے۔ جہاں شریعت اجازت دیتی ہے وہاں ٹھیک ہے، جیسے مزدلفہ میں ہو گیا، عرفات میں ہو گیا، اس کے علاوہ ہر نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نماز فرض ہوئی معراج والی رات، تو اسی دن ظہر کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عملاً نماز کے اوقات کی تعلیم دی۔ آپ نے نماز پڑھائی، حضرت جبرائیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی، عملاً جماعت کروائی وقت سکھانے کے لیے، اور 2 دن مسلسل لگاتار حضرت جبرائیل آتے رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دن ہر نماز وقت کے شروع میں پڑھائی۔ پہلے دن ہر نماز وقت کے، جہاں سے وقت شروع ہوتا ہے شروع وقت میں پڑھائی، اور دوسرے دن ہر نماز آخر وقت میں پڑھائی۔ فرمایا اے اللہ کے پاک پیغمبر، یہ آپ کے نمازوں کے وقت کی ابتدا ہے، اس سے پہلے نماز نہیں پڑھنی، اور یہ اس نماز کی انتہا ہے، اس کے بعد تک نہیں لے جانی۔ وَالْوَقْتُ فِي مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ، آپ کی نماز کا ان 2 وقتوں کے درمیان نماز کا وقت ہے، اس کے اندر اندر آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ تو اگر عام حالات میں آپ ہر وقت جمع کرنا شروع کر دیں تو پھر حضرت جبرائیل کی اس امامت کے اہتمام کا اس کا کیا مطلب ہوگا؟ یہ بات سمجھ آ گئی کہ نا؟
دوسری دلیل، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں چلے گئے، باہر سے ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فلاں علاقے کا ہوں اور مجھے وہاں کے لوگوں نے بھیجا ہے نماز کے اوقات معلوم کرنے کے لیے اور نماز کے اوقات سیکھنے کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ اچھا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا نماز کا کہ ابتدا انتہا کے درمیان والا جو وقت تھا اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں پڑھاتے تھے، مگر یہاں نبی کریم علیہ السلام نے اس کو نمازوں کے اوقات کی تعلیم دینے کے لیے بین ہی وہی طریقہ اختیار کیا جس طرح حضرت جبرائیل نے مکہ مکرمہ میں رسول اللہ کو آ کر تعلیم دی تھی۔ اور آج سے کچھ عرصہ پہلے مطاف میں خانہ کعبہ کے بالکل سامنے وہاں فرش پر ایک چھوٹا سا الگ رنگ کا ایک پتھر گول سا وہاں لگایا ہوا تھا، وہ علامت تھی اس بات کی کہ امامت جبریل والا واقعہ اس جگہ میں پیش آیا تھا، اور میں نے وہ دیکھا ہے، مگر اب موجودہ زمانے میں وہ نہیں ہے۔ تو وہاں جس طرح حضرت جبرائیل نے 2 دن رہ کر نمازوں کے اوقات کی عملاً تعلیم دی، اسی طرح نبی علیہ السلام نے اس آنے والے آدمی کو کہا کہ تم اچھا ہمارے پاس 2 دن رہو تو میں آپ کو نمازوں کے اوقات کی تعلیم دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے اپنے معمول سے ہٹ کر امامت جبریل والے واقعہ کی طرح پہلے دن ہر نماز کو وقت کے شروع میں پڑھا اور کہا اس وقت کو یاد رکھ لو، دوسرے دن ہر نماز کو آخر وقت میں پڑھا، فرمایا ہر نماز کے اس آخر وقت کو بھی یاد رکھ لو اور سمجھ لو۔ جب وہ سمجھ گیا فرمایا جاؤ والوقت فی ما بین ہذین الوقتین، اس ابتدا اور انتہا کے درمیان تمہاری نماز کا وقت ہے۔ سمجھ آ گئی یہ بات بھی؟ اور قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے لیے نماز کو فرض کر دیا ہے اس نماز کے وقت میں۔ اگر آپ ہر حالات میں جمع کریں گے تو پھر اس نماز کو آپ نے وقت پر تو نہ پڑھا تو کیا یہ اس آیت کے خلاف ہو جائے گا یا نہ؟ اور جب جمع سوری کریں گے تو ہر نماز اپنے وقت پر بھی ہو جائے گی اور جمع بھی ہو جائے گی، سہولت بھی ہو جائے گی۔ قضا نماز میں کی کیا صورت ہے؟ یہ قضا نماز میں قضا نماز کا کیا؟ اگر رہ گئی ہے بہت ہو گئی نماز ہاں اور اگلی نہ، قضا نماز کا جو کہ ہر نماز کو اس کے وقت میں نہیں پڑھنا ضروری، قضا نماز آپ اس کے بعد نماز کا وقت ہونا چاہیے چاہے جس نماز کا بھی ہو، اس وقت میں آپ ساری قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ مثلاً آپ کی ظہر کی نماز قضا ہے، آپ فجر کے وقت میں پڑھ سکتے ہیں، مغرب کے وقت میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو قضا نمازیں نماز کا وقت ہونا چاہیے، ایسا وقت نہ ہو کہ جس میں نماز جائز نہیں ہوتی، تو آپ اس وقت میں نماز پڑھ سکتے ہیں، یہاں تک کہ فجر کی اذان کے بعد، حالانکہ سنتوں کے بغیر اور نماز نہیں ہوتی، مگر قضا نماز آپ اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ عصر کی نماز کے بعد نوافل وغیرہ منع ہیں، مگر قضا نماز آپ عصر کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ قضا نماز کا بس آسان ضابطہ اصول یہ ہے کہ 3 اوقات میں نہیں پڑھنی، سورج طلوع ہوتے وقت، سورج کے جوان ہوتے وقت اور سورج کے غروب ہوتے وقت۔ تو سورج کی پیدائش، سورج کی جوانی اور سورج کا بڑھاپا، ان 3 اوقات میں قضا نماز نہیں، باقی ہر وقت پڑھی جا سکتی ہے۔ عصر کی نماز جو اسی دن کی ہے وہ آپ بالکل آخر وقت تک پڑھ سکتے ہیں، یہاں تک کہ اگر آپ نے سورج کے غروب ہونے سے پہلے 1 رکعت نماز پڑھ لی، باقی آپ پڑھتے ہیں سورج غروب ہونے کے بعد باقی رکھتے ہیں، وہ نماز بھی آپ کی ہو جائے گی۔ آگی بات سنو۔ میں آپ سے بات کیا تھا تو جن کے پاس قیام تھا وہ اہل حدیث تھے،
وہ جب نکلنے لگے اثر کا ٹائم تھا کہ جی اثر اور مغرب کی نماز اکٹھی پڑھ کے نکلے آپ کی ضائع ہو جائے گی نماز نے مجھے کہا. تو میں نے کہا نہیں میں الگ الگ ہی پڑھ رہا ہوں. تو بعد میں کہا جی میں قیامت کے دن اس چیز کا ذمہ دار ہوں کہ میں غلط ہوں اس بات میں. تو میں تو یہ کیونکہ حال اس میری نمازیں الگ بنا دی. انہوں نے کٹھی نماز پڑھائی مجھے انہوں نے اثر اور مغرب. اور پھر کی بڑی گارنٹی تھی کہ میں قیامت کے ذمہ دار ہوں اگر میں غلط بات کروں. ان کا انتقال بھی ہوگا. مسئلے کی میں نے وضاحت کر دی ہے. اگر آپ نے ایسا کیا ہے تو آپ وہ جو نماز آپ نے پہلے مقدم کر کے پڑھی ہے نا اس کو دوبارہ پڑھیں. مجھے اب مغرب کی دوبارہ پڑھنی ہوگی کیونکہ اثر کی جو پہلے کی ہے ایک تو وقت ہی میں ہوگی نا. تو جو پہلے کی ہے آپ نے وقت سے بے وقت کر کے پڑھی اس میں جمع کر کے اس کو دوبارہ پڑھ لیں. بس نہ سعودیہ کو دیکھیں نہ ایران کو دیکھیں نہ دبئی کو دیکھیں نہ ابوظبی کو دیکھیں. مسئلہ میں نے حدیث قرآن سنا کر واضح کر دیا ہے. اس کے مطابق عمل کرنا ہے. نہیں ہے نا. میں نے بتایا کہ یہ غلط فہمی ہے. شروع میں نے کہا جمع سے کر کے تو پورا مسئلہ جب تک معلوم نہ ہو پورے حقائق. یہ جو ہے نا ایک ایک مسئلے کے لیے خواہ مخواہ نہیں ہوتا ہے کہ ایک جزی سامنے آ گئی اس کو لے لیا. تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر پھر اس کو سمجھا جاتا ہے پھر طے تک پہنچا جاتا ہے کہ یہ کیا صورتحال ہے. تو غلط فہمی ہے. جمع ہے اب حدیث میں بھئی تم سفر میں نماز کو جمع کر لیا کرو مگر اس جمع کا آسانی کے طور پر یہ معنی کر لینا کہ جمع حقیقی کر لیں یہ غلط ہے. جمع ہے جمع کرو مگر وہ جمع کرو جو میں نے وضاحت کی ہے. یہ تو خود آدمی سفر کر رہا ہو تو اس کو پتہ بھی ہو کہ یہ وقت ہے وہ کر سکتا ہے. ہاں عام آدمی جب کسی بس میں سفر کر رہا ہے یا ٹرین میں سفر گھڑی ہر آدمی کی زبان پر ہوتی ہے بازو پر ہوتی ہے. اور بس وغیرہ جہاں رکنے کا احتمال نہ ہو تو وہاں قضا کر کے پڑھے. ظاہر ہے بس کے اندر تو نماز نہیں پڑھی جا سکتی. نہیں ہوتی. ریل میں اگر آپ کو قیام کی سہولت میسر ہے قبلہ کی طرف رخ ہو سکتا ہے وہاں چونکہ کچھ نہ کچھ گنجائش ہوتی ہے. اگر ایسی صورتحال وہاں پڑھ سکتے ہوں تو وہاں پڑھ لیجیے. تو بسوں میں بالکل نہیں کاروں میں بالکل نہیں. جہاز میں بھی اسی طرح قیام کے ساتھ اگر جگہ ہوتی ہے بعض جہازوں میں آخر کے اندر اگر اس طرح کی سہولت میسر ہے قبلے کا رخ کا پتہ چل جائے وہ سیدھا ہی ہوتا ہے وہاں آپ پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کو درمیان نماز احساس ہو جائے تبدیلی کا تو آپ بھی آہستہ سے اس طرف کو اپنا رخ نماز کے اندر ہی موڑتے جائیں. اگر احساس ہی نہ ہو تو ہو گئی نماز. قضا نماز میں صرف فرض اور وتر. ہاں 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 تو اس لیے جو نماز کی اس کی زیادہ اہتمام ہوگا باقی اگر کوئی رہ جائے کوئی نہ فرائض جو ہے نا وہ پورے کرنے ضروری ہیں. سجدہ فرض ہے. جی بس صحیح فرائض کے ساتھ جو نماز کے فرائض ہیں ان کو پورا کرنا ضروری ہے. باقی کوئی تخفیف کر بھی دی نماز ہو جائے گی. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ جب تم اس طرح نماز ادا کر چکو فَاذْكُرُوا اللَّهَ اللہ کو یاد کرو قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ اللہ کریم کو یاد کرو قیام کی حالت میں قعود کی حالت میں بیٹھنے کی حالت میں وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ اور اپنے پہلو کے بالوں. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یہی نماز کی استطاعت ہے. اگر کھڑا ہو کر پڑھنے پر قادر ہے تو نماز کھڑے ہو کر پڑھی جائے. کھڑا ہونے پر قادر نہیں ہے تو بیٹھ کر پڑھے. اگر بیٹھ کر پڑھنے پر بھی قادر نہیں ہے نماز نہ چھوڑے لیٹ کر پڑھ لے. چھوڑنی نہیں لیٹ کر ہی پڑھ لے.
تو قیام کی نہ ہو سکے تو پھر کیا کیا جائے بولو؟ یہ ہمارے زمانے میں مصیبت ہے، جو کرسیاں آ گئی ہیں نا، دو بات، بعض مساجد میں تو انبار کرسیوں میں، یہ تو ابھی ابھی کی بات ہے، تھوڑا عرصہ اور گزر گیا تو کیا ہوگا؟ معلوم ہوا کہ یہ بیماری آئی اسی زمانے میں۔ تو جو آدمی زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنے پر قادر ہو وہ کرسی پر نہ بیٹھے کرسی پر۔ ایسا کوئی آدمی ہے، ایسا کوئی مرض ہے کہ وہ زمین پر بیٹھنے پر بھی قادر نہیں ہے تو وہ بیٹھ سکتا ہے۔ تو جو زمین پر بیٹھ سکتا ہے تو وہ کرسی پر نماز ہو نہ پڑھے۔ یہ کرسیاں کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس کو جتنا کم کرو اتنا ہی بہتر ہے۔ ایک دفعہ ایک مسجد میں گیا تو وہ کرسیاں مؤذن صاحب ترتیب سے لگا رہا تھا، تقریباً بلا مبالغہ وہ آدھا حال کرسیوں کا تھا، کچھ اس کنارے سے کچھ اس کنارے سے۔ میں نے کہا یا اللہ یہ کیا بنتا جا رہا ہے؟ باہر ٹھیک ٹھاک دوڑ رہے ہوتے ہیں اور یہاں آتے ہوئے کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں، اور کسی کے پاس بیٹھنا ہو تو نیچے بیٹھ جاتے ہیں، نماز ہو تو کرسی پر۔ خود ہی مفتی تو ماڈرن نماز، ماڈرن طریقے، تو اس کرسی کو بس اللہ کرے یہ ختم ہی ہو جائے۔ اور اسلام آباد والی نہ تسی مت کر وہ ختم ہو جائے، وہ پئی رہے، یہ کرسی ہم مسجد والی ختم ہو جائے۔ پتہ نہیں کیا مصیبت ہے۔ بیٹھ کر جو ہے نماز زمین پر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، مثال کے طور پر ایک آدمی اس طرح ہے اس پر پاؤں جو ہے کعبہ کی طرف دیکھے، بے شک وہ ہے، پھر بھی اس کو کر لینا چاہیے۔ جی بیٹھ کر پڑھے، بے شک ہو، زمین پر بیٹھنے پر جس طرح قادر ہو، تشہد کی حالت میں قادر ہو، یا یہ جیسے میں چوکڑی مار کر بیٹھا ہوں اس طرح قادر ہو، پاؤں پھیلا کر بیٹھنے پر قادر ہو، جس طرح بھی قادر ہے، کرسی کے بجائے زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنا بہتر ہے۔ اللہ کرے کرسیوں تو جان چھوٹی جائے۔ اور پھر بعض جگہ تو کرسی نہ لگے اور دو مڑ لا دیتا پیچھے اور اگے ٹیبل شریف، نہ بنانے والے سوچتے ہیں نہ بنوانے والے سوچتے ہیں، نہ کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں، بس خواہ مخواہ خود ہی اپنا خیال ہے، میرا خیال ہے ایسی کرسی ذرا بنا دیا تو کل نو تو میرا خیال ہے تھے لوگوں نے بیڈ لیا کر رکھ دینے مسجد میں کہ چلو ہم بیڈ پر لیٹ کر پڑھ لیا کریں گے۔ جو نماز میں قیام کرتا ہے اس پہ سجدہ لازم ہے؟ نہ یہ اصول نہیں ہے، اصول یہ ہے کہ جو آدمی رکوع اور سجدے پر قادر ہے، رکوع اور سجدے پر، اس کے لیے قیام بھی ضروری ہے۔ جو آدمی رکوع سجدے پر قادر نہیں ہے، وہ رکوع نہیں کر سکتا، سجدہ نہیں کر سکتا، اشارے کے ساتھ کرنے والا ہے، اس کے لیے نماز میں قیام بھی نہیں ہے۔ تو اس طرح کئی لوگ جو ہے نا، یہاں یہ بھی غلطی ہے کہ وہ رکوع سجدے پر قادر تو نہیں ہے مگر باقی قیام کر لیتے، کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس میں بھی کرسی رکھ لیتے ہیں، تو وہ صف بھی خلل اندازی اور آگے پیچھے، بس خدا جانے کیا ہے، ماننے کی صلاحیت نہیں، مسئلہ سمجھنے کی صلاحیت نہیں، بس وہ بات ذہن میں یہ آ جاتی ہے میں جو کر رہا ہوں، اگر میں کر رہا، اور خدا کے بندو اپنی میں کو اپنے گھر میں رکھو، اپنی میں کو کسی اور جگہ چلاؤ۔ تو یہاں مسجدوں میں پیارے پیغمبر کے زمانے میں کیا کرسیاں نہیں ہوتی تھی؟ تو وہاں تو کسی آدمی نے کرسی پر نماز نہیں پڑھی، تو نہ کوئی ثبوت ہے، کرسیاں تھیں، کرسی اس زمانے میں بھی تھی۔ یہ اس طرح آپ کے رنگ و روغن والی صوفے شوفے اس طرح کے نہ ہوں، مگر کرسی تو تھی۔ غریب جو جیسے ہوں گے ان کی کرسیاں بھی غریب ہی ہوتی ہیں، مگر کرسی تھی، اور جنت میں بھی ہوں گی۔ تو نماز میں ان کو جتنا کم کیا جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ اور وہ خاص کر آگے جو دمڑ لگاتے ہیں
وہ تو بالکل فضول، اور جگہ مسجد کی گھیرنی خراب کرنی اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں کہ 10 رکعتیں جو ہیں وہ باقاعدہ کھڑے ہو کے پورا قیام اور حدیث کرتا ہے، اس کے بعد کی جسم کی کیسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ وہ تھکن اور گرنے کو محسوس کرتے ہیں، جی اس حالت میں وہ ساری نماز بیٹھ کے باقی کی ادا کرتے نہ، باقی بیٹھ کر پڑھے، ہیں، بیٹھ کے پڑھتے جی جی بالکل، جیسا آج تک رخصت ہے اسلام پوری رخصت دیتا ہے، یہ بس صرف جو یعنی کرسی اور بیٹھ کر نیچے بیٹھنے پر جو قادر ہے بس وہ کرسی پر نہ پڑے، اور جس آدمی پر رکوع سجدہ نہیں ہے تو وہ کرسی رکھ کر صف بھی خراب نہ کرے، اس کے لیے قیام کا بھی حکم نہیں ہے، وہ قیام چھوڑ دے، نکل جاتا ہے نا۔ لیکن حضرت جی ایک بزرگ سے ایسے تو کھڑے ہو گئے تھے، تو میں نے ان کو یہی کہا کہ اگر آپ اس سے قادر نہیں تو آپ یہ نہ کریں، اس نے کہا تم آج تک یہ نہیں پتہ کہ قبال قبلہ کیوں ہے، میں کھلوگی کیوں ہے، تو اس کو یہ پوچھنا تھا کہ استقبال قبلہ ہمیں سمجھ نہیں آیا تو آپ کو رکوع سجدہ سمجھ نہیں آیا؟ وہ رکوع سجدہ بھی تو نہیں کر رہا، بندہ بیچ میں اتنا خاموش ہو کے ذلیل ہو جاتا ہے، بندہ ساری ملتیں کہتے تھے کچھ کتنا اچھی بات ہے۔ وہ خود چونکہ لوگ مصیبت مفتی بن گئے نا، مسائل جو ہے نا اس میں دخل اندازی دینا شروع ہو گئے تو مسئلہ سمجھتے نہیں۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ جب تم نماز ادا کر چکو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، ایک بات بتاؤں آپ کو، ہاں کیا دیں گے؟ دیں گے کیا؟ اچھا وہ حدیثیں آپ انشاءاللہ بخاری میں پڑھیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، سخت بیمار ہوئے، سخت بیمار ہوئے، اور یہاں تک کہ آپ اپنے سہارے چل کر نماز کے لیے مسجد میں آنے پر قادر نہیں تھے، 2 آدمیوں کے کندھوں پر سہارا لے کر اللہ کا پاک پیغمبر نماز کی جگہ تک پہنچے، 2 آدمیوں کا، ایک دائیں جانب تھا ایک بائیں جانب تھا، 2 آدمیوں کے سہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، اور وہاں پہنچ کر اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے بٹھا دو، تو نیچے زمین پر بٹھا دیا گیا اور اللہ کے پاک پیغمبر نے بیٹھ کر نماز پڑھی۔ اب کیا یہ لوگ جو آتے ہیں یہاں آ کر کرسیوں پر آرام سے بیٹھ رہتے ہیں تو ان کو سہارا دے کر لایا جاتا ہے؟ بار اس طریقے نا ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں آپ نے 3 میل چلنا ہے، اس وقت پہلوان بنے تو چل، ڈاکٹر نے بتایا ہے جب تک سیر نہیں کرو گے مر جاؤ گے، ادھر پہلوان بن کے چل رہے ہوتے ہیں، اور جب مسجد میں آتے ہیں تو کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں، کرسی کو دفع کرو، نیچے بیٹھا کرو۔ ہمارے اللہ کا فضل ہے، یہاں چلو کرسیاں تو ہیں مگر وہ دم والی کرسیاں، وہ آگے جو ایک چیز کی تھی وہ آ بھی گئی تھی، تو ساتھیوں کا اللہ بھلا کرے وہ انہوں نے یہاں سے ختم کی، خواہ تکلف، وہ بالکل مسئلے کے بھی خلاف، ناجائز، مسجدیں پر ہی پڑی ہیں۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ جب تم نماز پوری کر چکو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرو، قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، قیام کی حالت میں، قعود کی حالت میں، پہلو کے بل، فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ جب تمہاری خوف کی حالت ختم ہو جائے، اطمینان کی حالت ہو جائے، تو فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ
پھر تم نماز قائم کرو جو نماز قائم کرنے کا دستور اور اصول ہے۔ ان الصلاۃ، بے شک نماز، غور کرنا ترجمے سے، ان الصلاۃ، بے شک نماز، کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر فرض ہے وقت مقرر کے اندر، کتاباً فرض، موقوتا بمانا وقت پر، وقت پر، وقت پر۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، غزوہ احزاب کے غزوہ احد کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے بعد مسلمانوں سے کہا چلو کافروں کے مقابلے میں جانا ہے تو جاتے ہیں، کچھ مسلمانوں نے اپنے زخم خوردہ ہونے کا شکوہ شکایت کی، اے اللہ کے نبی ہم زخمی ہیں۔ تو اس وقت اللہ کریم نے کہا کہ اگر تمہیں کہا جائے ہمت نہ ہارا کرو، اگر آج تمہیں یہ زخم پہنچا ہے تو بدر کے میدان میں کافروں کو پہنچا ہے، وہ تو نہیں ہمت آ رہی، تو تم کیوں ہمت ہارتی ہو؟ جبکہ انہیں تو کسی انعام کی، کسی نعمت کی، کسی احسان کی، کسی جنت کی توقع ہی کوئی نہیں، اور جبکہ تمہارے عقیدے کے مطابق تمہارے تو مرنے کے بعد اصل زندگی کا آغاز ہے۔ تو لہٰذا جب ایسی ضرورت پڑے ہمت نہ ہارا کرو۔ وَلَا تَهِنُوا، اور تم کمزور نہ ہو جاؤ، سستی نہ دکھاؤ، فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، کافروں کا پیچھا کرنے میں، ان تکونوا تعلمون، اگر آج تم زخم خوردہ ہو گئے ہو، فإنہم یعلمون، بے شک وہ کافر بھی زخم خوردہ ہوئے، کما تعلمون، جس طرح تم زخم خوردہ ہوئے، اور مزید برآں، وترجون من اللہ، اور تم اللہ سے امید رکھتے ہو، ما لا یرجون، جس کی وہ امید نہیں رکھتے، وکان اللہ علیما حکیما، اللہ کریم ہے جاننے والا بڑی ہی حکمت والا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ کل انشاءاللہ حدیث کا درس ہوگا۔ نہ نماز کی ابتدا اور انتہا جو جبرائیل نے متعین کر کے بتائی ہے وہ ہے وقت موقوت، اس کے اندر کسی بھی وقت۔ جی 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 ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، سوال سمجھ گیا۔ جواب، اس کا جواب یہ ہے، ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ الفاظ گناہ کی نفی کے لیے ہیں، اختیار کے لیے نہیں ہیں۔ یہی الفاظ یعنی یہ عموماً ظاہر تو یہی سمجھ آتا ہے کہ اختیار دیا جا رہا ہے، کوئی گناہ نہیں، اگر کر لے اتنا ٹھیک، نہ کرو اتنا ٹھیک۔ یہ گناہ کی نفی صرف بتانے کے لیے ہیں، اختیار کے لیے نہیں ہیں۔ اس کی مثال ایسے سمجھو جیسے قرآن کریم میں صفا اور مروہ کی سعی کے لیے وہاں بھی یہی الفاظ آئے ہیں، آنا کہ صفا اور مروہ کی سعی کرنا وہ بھی ضروری ہے۔ وہاں لیس علیکم جناح یا لا جناح کی جو تعبیر ہے وہ صرف رفع گناہ کے لیے ہے، اختیار کو ثابت نہیں کرتی وہ۔ اسی طریقے سے یہاں بھی یہ جو تعبیر ہے یہ صرف گناہ کے ختم کرنے کے لیے ہے۔ اگر تم نماز میں قصر کرو تو تمہارے دل میں تردد نہیں ہونا چاہیے کہ میں نماز قصر کر رہا ہوں پوری نماز چھوڑ کے، یہ تردد نہیں ہونا چاہیے۔ تمہیں خوش دلی کے ساتھ اللہ کے اس حکم کو بھی قبول کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اس کی مزید تشریح اور وضاحت وہ حدیث سے ہوتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے اندر قصر کرنا یہ اللہ کریم کی جانب سے تمہارے اوپر صدقہ ہے، اور وہاں فرمایا فَاقْبَلُوا صَدَقَةَ اللَّهِ، تم اللہ کے صدقہ کو قبول کرو۔
تم اللہ کے صدقہ کو قبول کرو. اس حدیث سے پھر مزید اس کی وضاحت ہو جاتی ہے. اچھا کثرت لفظ استعمال کرنا ہاں کرنا ہے نا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ برحمتک یا ارحم الراحمین. کل حدیث کا درس.